بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سربراہان مملکت کو دوست ممالک کے دوروں کے دوران تحائف کا ملنا ایک معمول کی بات ہے۔ اس فراخ دلانہ جذبے کا مقصد ان ممالک سے تعلقات میں گرم جوشی کو فروغ دینا ہے۔ کیبنٹ ڈویژن پاکستانی سربراہان کو دوست ممالک کی جانب سے ملنے والے قیمتی تحائف کی نگرانی کا ذمہ دار ہوتا ہے، جبکہ یہ تحائف جہاں محفوظ کیے جاتے ہیں اسے توشہ خانہ کہا جاتا ہے، اور سربراہان مملکت پر یہ لازمی ہوتا ہے کہ بیرون ملک سے ملنے والے تحائف کا اندراج توشہ خانہ میں کروائیں۔ عمران خان دور حکومت میں توشہ خانہ شدید تنقید کی زد میں رہا اور اس کی شفافیت پر سوالات اٹھائے گئے۔ آج کل یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، جس میں پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے عمران خان کو ملنے والے تحفے تحائف کی تفصیلات پبلک نہ کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ اس سے قبل پاکستان انفارمیشن کمیشن نے ایک درخواست گزار کی اپیل پر وزیر اعظم عمران خان کو اپنے دور حکومت میں ملنے والے تحائف کی تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت کی تھی، جسے حکومت نے ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے۔ کیبنٹ ڈویژن کا موقف تھا کہ یہ تحائف وزیر اعظم کو ذاتی حیثیت میں دیے گئے تھے اور انہیں نیلام کر دیا گیا۔ ان کے بقول نیلامی میں صرف سرکاری اور فوجی ملازمین نے حصہ لیا اور ان تحائف کی تفصیلات بتانا قومی مفاد میں نہیں۔ در حقیقت کیبنٹ ڈویژن کی وزیر اعظم کو ملنے والے تحائف کی تفصیلات فراہم نہ کرنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر قیمتی تحفے توشہ خانہ میں جمع کرانے کے بجائے سربراہان مملکت نے خود رکھ لیے، جن میں رولیکس اور شوپارڈ گھڑیاں، ہیرے اور سونے کے زیورات، ہیرے جڑے قلم اور تسبیحوں سمیت دیگر قیمتی اشیاء شامل تھیں۔ گزشتہ دنوں انہی میں سے ایک بیش بہا قیمتی گھڑی، جس کی مالیت 19 کروڑ روپے تھی، اسے دبئی میں فروخت کرنے کا انکشاف سامنے آیا۔ یاد رہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ کے ہمراہ دورہ سعودی عرب کے موقع پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلیمان نے عمران خان کی اہلیہ کو جہاں ایک طرف ہیرے کے قیمتی سیٹ تحفتاً دیے، وہیں عمران خان کو ایک بیش قیمت شوپارڈ گھڑی تحفے میں دی جو ہیرے اور سونے سے تیار کی گئی تھی، اور کمپنی نے اس طرح کی صرف چند گھڑیاں خصوصی طور پر سعودی ولی عہد کے لیے تیار کی تھیں۔ وطن واپسی پر عمران خان نے یہ گھڑی توشہ خانہ میں جمع کرانے کے بجائے اپنی اہلیہ بشرا بی بی کو دے دی، اور انہیں جب یہ علم ہوا کہ مذکورہ گھڑی کی مالیت کروڑوں میں ہے تو انہوں نے اپنے ایک بااعتماد شخص کے ذریعے اسے دبئی کے ایک شو روم میں فروخت کے لیے بھیجا۔ شو روم کے مالک نے شوپارڈ کمپنی سے رابطہ کیا، جس نے سعودی ولی عہد محمد بن سلیمان کے آفس سے رابطہ کر کے بتایا کمپنی نے جو گھڑی سعودی ولی عہد کے لیے خصوصی طور پر تیار کی تھی وہ فروخت کے لیے آئی ہے، کہیں یہ گھڑی چوری تو نہیں کی گئی۔ اس طرح یہ معاملہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلیمان کے علم میں لایا گیا۔ سعودی ولی عہد نے کمپنی کو ہدایت کی کہ وہ گھڑی خرید کر انہیں واپس بھیج دیں۔ اس طرح وہ گھڑی دوبارہ سعودی ولی عہد کے پاس پہنچ گئی، مگر انہیں اس بات کا صدمہ پہنچا کہ وہ گھڑی جو انہوں نے اپنے برادر ملک کے وزیر اعظم کو تحفتاً دی تھی، انہوں نے اس تحفے کی قدر نہیں کی اور مارکیٹ میں فروخت کر دیا۔ اسی طرح کے ایک اور واقعے میں گزشتہ دنوں عمران خان کے دیرینہ ساتھی سابق سینئر وزیر عبدالعلیم خان نے یہ انکشاف کر کے لوگوں کو حیرت زدہ کر دیا کہ ایک معروف بلڈر کی جانب سے سابقہ خاتون اول کو ڈائمنڈ کا بیش قیمت سیٹ رشوت کے طور پر پیش کیا گیا تھا، اور عمران خان نے اپنی اہلیہ کی کرپشن کو بے نقاب کرنے پر خفیہ ایجنسی کے سربراہ کو یہ کہہ کر ہٹا دیا کہ انہوں نے ریڈ لائن کراس کی ہے۔ سعودی عرب کی ہمیشہ سے یہ روایت رہی ہے کہ وہ برادر ملک پاکستان کے حکمرانوں کے دورہ سعودی عرب میں انہیں بیش قیمت تحفے تحائف سے نوازتے ہیں۔ صدر پاکستان عارف الوی جب آفیشل دورے پر سعودی عرب گئے تو نہ صرف اپنی اہلیہ بلکہ بیٹیوں، بیٹوں اور بہوؤں کو بھی ساتھ لے گئے تاکہ سعودی سخاوت سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اطلاعات ہیں کہ صدر عارف الوی کی پوری فیملی وطن واپس لوٹی تو یہ قیمتی تحفے تحائف توشہ خانے میں جمع نہیں کرائے گئے، جبکہ کیبنٹ ڈویژن نے سعودی عرب سے صدر مملکت اور ان کے اہل خانہ کو ملنے والے تحفے تحائف کی تفصیلات بتانے سے انکار کر دیا۔
آج کل سابقہ خاتون اول کی قریبی دوست اور فرنٹ پرسن فرح خان کی کرپشن کے چرچے عام ہیں۔ فرح خان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ پنجاب میں ہر پوسٹنگ اور ٹرانسفر پر کک بیکس وصول کرتی تھی، جس کا اندازہ ان کے زیر استعمال قیمتی اشیاء سے لگایا جا سکتا ہے، جن میں مگرمچھ کی کھال سے بنا دنیا کا مہنگا ترین ہرمس برکن ہینڈ بیگ، جس کی قیمت $90,000 یعنی 1,70,00,000 روپے بتائی جاتی ہے، بھی شامل ہے۔ عمران خان کرپشن کے خاتمے کا بیانیہ لے کر برسر اقتدار آئے تھے، مگر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی حالیہ رپورٹ میں یہ بات ظاہر ہوئی کہ عمران خان کے 3.5 سالہ دور حکومت میں کرپشن رینکنگ میں پاکستان کی 23 درجے تنزلی ہوئی اور پاکستان 117 سے 140 نمبر پر آ گیا۔ مذکورہ بالا واقعات آئس برگ کی چوٹی کی مانند ہے، جس سے کرپشن کے حجم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آج توشیخانہ عدالت عالیہ سے انصاف کا منتظر ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے استدعا ہے کہ کرپشن اور لوٹ مار کا حساب لیا جائے، تاکہ بابا رحمتے کی عدالت سے صادق و امین کا لقب پانے والوں کا اصل چہرہ بے نقاب ہو سکے۔